تکبیر کا نعرہ تیری عصمت کا امی ہے، چھٹنے کو ہے تاریکی یہ غم مجھ کو یقین ہے۔ تکبیر کا نعرہ تیری عصمت کا امی ہے، چھٹنے کو ہے تاریکی یہ غم مجھ کو یقین ہے۔ کیا ظلمت شب صبح کی تمہید نہیں ہے؟ یہ تو اللہ کا نظام ہے، رات ہمیشہ نہیں رہا کرتی، رات کی اندھیریوں کے بعد صبح بہار ضرور طلوع ہوا کرتی ہے۔ جہاں اللہ رب العزت نے واللیل اذا سجا فرمایا ہے کہ رات کے اندھیرے پھیل پڑتے ہیں، وہیں پر اللہ نے والضحیٰ بھی کہا ہے کہ یہ اندھیرے ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ اگر تمہاری زبانوں پر تکبیر کے زمزمے گونجیں گے، تکبیر کے نغمے گونجیں گے، تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ جذبے کو دیکھ کر، عمل کو دیکھ کر صبح بہار کو ضرور طلوع کرتا ہے۔ کیا ظلمت شب صبح کی تمہید نہیں ہے؟ کیا خون شفق رنگ نہیں مجدہ تنویر؟ یہ جو خون بہتا ہے یہ در حقیقت فتح کی نوید سنا رہا ہوتا ہے، فتح کی خوشخبری دے رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، ہاں اپنے اعمال کو ضرور درست کرنا ہے۔ حضرت یوشع بن نون جذبہ جہاد سے سرشار ہوئے تھے اور پہلے قربانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پیش کی تھی، جب ان کو کہا گیا تھا کہ میدان جہاد میں کود پڑو، عمالقہ کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ اور حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد پھر اللہ نے ان کے ہاتھ پر بیت المقدس کو ایسے فتح کیا کہ بڑی جان فشانی کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں کہ اس دوران جمعے کا دن تھا اور سورج غروب ہونے والا تھا، ہفتے کا دن آنے والا تھا۔ ان کی شریعت کے اندر جہاد ممنوع تھا۔ مغرب کے بعد ہفتے کی رات کو تو ایک دم سے والہانہ انداز سے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ اس چڑھتے ہوئے سورج کو جو ابھی غروب ہونے والا ہے، یا اللہ تو اس کو یہیں پہ روک دے تاکہ ہم اسی ٹائم انہی ہاتھوں انہی تلواروں سے بیت المقدس کو فتح کریں۔ چنانچہ جس وارفتگی کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے ہاں اپنے ہاتھوں کو پھیلایا تھا، اللہ نے اس چلتے ہوئے سورج کو وہیں پہ روک دیا، اور پھر اسی شام کو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ہاتھوں پر اللہ نے بیت المقدس کو فتح کروایا۔ ہماری تاریخ تو وہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہی صحابہ اکرام کے ہاتھوں پہ اللہ نے اس کو فتح کروایا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں